فی الحال جو گجرانوالہ کے جلسے میں اس وقت آپ کو عوام کی پوزیشن نظر آ رہی ہے، جو تعداد نظر آ رہی ہے، ایک تو اوبویسلی اس پہ تبصرہ، اور دوسرا اگر یہ جلسہ بڑا ہو بھی جاتا ہے تو واقعی یہ جو پی ایم ایل این کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حکومت کے خاتمے کا آغاز ہے آج کا جلسہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ ریٹرک تو ہمیشہ سے حصہ رہتی ہے، جو جب آپ آتے ہیں عوام کے سامنے جو باتیں کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے جلسوں سے گورنمنٹ جاتی آتی نہیں ہے، انٹل انلیس جو ہے آپ نے 10 اپریل 1986 والا جلسہ کر دیا ہو۔ لیکن یہ اگر بڑا ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو کیپیسٹی میں دیکھ رہا تھا کرک انفو پہ، وہ 20,000 ہے سیٹنگ کیپیسٹی ہے، اور کچھ 6-7 ہزار کی جو جگہ ہے وہ تو اس میں وہ سٹیج بن گیا ہے، اور جو پنڈال ہے اس میں بھی آپ اتنے کر لیں تو 30-35 ہزار کا کھیل اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو ایک اچھا شو ہوگا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ مگر اس کے جو مقاصد ہیں باقی 10 پارٹیوں کے جو اور ہوں، مگر مریم صاحبہ کے مقاصد ذرا مختلف ہیں، کیونکہ میاں صاحب تو ایک ڈیل کے سلسلے میں چلے گئے تھے، مگر بعد ازاں مریم صاحبہ نہیں جا سکی، کیونکہ یہ خبریں آئی تھیں کہ جو مبینہ انڈرسٹینڈنگ تھی اس سے وائیولیٹ کیا میاں صاحب نے، اور کچھ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی اور لابینگ کی، جس کی وجہ سے مریم صاحبہ رک گئی۔ تو اب یہ ایک رائے یہ ہے کہ اب اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ ان کو جانے دیا جائے، مگر ابھی تھوڑی دیر بعد مریم صاحبہ جو تقریر کریں گی، ابھی اس کی بھی ایک کنٹروورسی سامنے آ رہی ہے، کیونکہ مریم صاحبہ مختصر خطاب کریں گی، اور لیکن ایک بیانیے میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ انہوں نے عمران خان پہ، پہلے وہ کہہ رہے تھے عمران سے ہماری لڑائی نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں عمران خان ہمارا نشانہ ہے، تو بہرحال ایک کنفیوژن بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ آنا جانا ہمارے ہاں اتنا آج کل تو بالکل جلسوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، اور 22 کروڑ کی آبادی میں آپ 35,000 کا یا 50,000 کا جلسہ کر بھی لیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ جی سعدیہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی عامر ضیاء صاحب، اسی کو آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ سعید قاضی صاحب نے کہا کہ اب اوبویسلی دیکھنا ہے کہ وہ کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی تقریر کے اندر، وہ کیا بات کرتی ہیں، لیکن کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بیانیے میں تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی عمران خان سے تو ہماری لڑائی ہے ہی نہیں، اس کو لانے والوں سے ہے، اور آج انہی کے ترجمان محمد زبیر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو ہدف ہے وہ عمران خان ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نیریٹو تبدیل ہوا ہے کیا؟ بات صرف بیانیے کی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی کہ عزائم جو ہوتے ہیں، بعض اوقات جو آپ سیاسی عزائم ہوتے ہیں وہ کہہ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات درپردہ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پہلی جھلک دکھائی تھی نواز شریف صاحب نے، تو وہ اس کی بنیاد تھی فوج مخالف بیانیہ۔ اب اس پہ آپ فل سٹاپ لگا دیں کہ یہی ہے ان کا، اور یہ بات اگر آپ جو اس وقت قریبی ساتھی ہیں، جو زبیر صاحب ہوئے، پرویز رشید صاحب ہوئے، آپ نام لیتے چلے جائیں، یہ تمام لوگ ہیں جو ہاکس ہیں، اور جن کی سیاست کی بنیاد ہے، جن کے نیریٹو کی بنیاد جو ہے وہ فوج مخالف بیانیہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی پاکستان میں رہتے انہیں اندازہ ہے کہ کس حد تک ہمیں آنچ بڑھانی ہے، تو کبھی وہ بات کہیں گے جو نواز شریف نے کہی، کبھی وہ اپنا کوئی اور جلوہ دکھائیں گے، کوئی اور جھلک دکھائیں گے، لیکن جو ان کا بنیادی مقصد ہوگا وہ وہی ہوگا کہ عمران خان کو چاہے گرائیں، یا مطلب عمران خان کو اگر ان کو فوج سے اسکور سیٹل کرنا ہے تو حکومت وقت کو بھی گرانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو جس طرح سے لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اور ان کے قریبی لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان کی فوج کو وہ پنجاب پولیس بنا دیں، تو وہ والی پھر جو ان کی خواہش ہے وہ اس کی طرف جائیں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی حکومت میں آئے تو ان کا ایک فوج کے ساتھ تضاد بنا ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی انہوں نے آج فوج کا نام نہیں لیا اور تو اس کا مطلب ہے بیانیہ تبدیل ہو گیا، تو میرے خیال میں ان کا ہدف نہیں بدلا، وہ پاکستان کے سیاسی میٹرکس کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ ان کا ایک بنیادی کا نام دیں گے، کبھی کا نام دیں گے، صحیح بات ہے ہمیں۔ لیکن ایک اور بات یہ کہ نون لیگ کے اندر اس بیانیے پر کتنا اتفاق ہے، اور وہاں پر ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کے اندر بھی کئی رجحانات چل رہے ہیں۔ شہباز شریف آپ کو ایک طرح سے وہ محسوس ہو گئے کیونکہ وہ مزاحمت کی سیاست کے قائل نہیں تھے، اس لیے وہ جو ہے گرفتار ہیں وہ، اور وہ اس سے بچ گئے سے وہ گزر سکتے تھے، سمجھتا ہوں تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں۔ دوسرا جو اس کا پی ایم ایل این کا جو ڈی این اے ہے، وہ آپ یہ
سمجھیں کہ فوج مخالف بیانیہ جو ہے وہ پنجاب کی سیاست میں، سندھ کی سیاست میں، ملک کی کسی بھی گوشے کی سیاست میں عوام میں پذیرائی حاصل کرے گا، تو ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارا سا چھوٹا سا جو ہمیشہ سے ٹریڈیشنل فوج مخالف ایک وہ ہے سیاست ہے، I wanted to ask you the same thing کہ کیا اس کو عوامی مقبولیت بھی مل پائے گی؟ یہ جو نیریٹو انہوں نے فوج مخالف جو بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں جس کو کہ وہ تشکیل دینے کی کوشش کی ہے، اس پہ ذرا میں دوبارہ بھی آتی ہوں، اس پہ ذرا ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے حکومتی موقف بھی ذرا عباسی صاحب سے جان لیں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کے جلسے جلوسوں ریلیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا آؤ جتنے جلسے کرنے ہیں کنٹینر بھی ہم دیں گے، آپ کے تمام وزراء جو ہے وہ یہ راگ الاپتے رہے کہ جی کر لیں، آپ تو جلسہ گاہ بھی نہیں بھر سکتے، آپ لوگ تو کرسیاں بھی بڑی تھوڑی لگا رہے ہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے اس جلسے کو خود حکومت جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے، خود آپ لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں اور خود اس کو آپ لوگ امپورٹنس دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ. بات اس طرح ہے کہ 3-4 باتیں ہیں آج کے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے. چلیں جلسے کی کامیابی جو ہے وہ اپوزیشن کی کامیابی ہے، اور ہمیں تو جو تصویریں آ رہی ہیں وہ کھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4-4 5-5 گز کے فاصلے پہ ایک کرسی لگی ہوئی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی پنڈی میں ایک پروگرام کیا، مجھے پتہ ہے بڑے گراؤنڈ بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن 1-2 باتیں میں کلیئر. پہلی یہ کہ جی ہم کوئی فاشسٹ حکومت ہیں، یہاں مریم صاحبہ کو ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، ہم نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو آزادی نہیں ہے. تو یہ بات تو بیانیہ بالکل آپ سمجھے چیر پھاڑ گیا یہ بیانیہ ان کا کہ جی کوئی خدا نہ خواستہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی ہے. ضرور کنٹینر لگتے ہیں، لوگوں کا تحفظ ہوتا ہے، ریلی کے موومنٹ کے لیے، ٹریفک کا فلو روکنے کو مینیج کرنے کے لیے پولیس اپنا بندوبست کرتی بھی ہے، اور لوگوں کے بینرز بھی ہٹتے ہیں جب وہ پیسے نہیں دیتے. پی ایچ ایز جو ہوتی ہیں وہ پیسے لیتی ہیں، اگر کسی نے پیسے نہ دیے ہوں، کسی نے اجازت نہ لی ہو تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ کہیں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے جس طرح ہمارے پہ ہوتی تھی. ہمارا وزیر اعلیٰ آتا تھا تو اٹک پہ اس کو روک لیتے تھے، سڑک پہ کنٹینر لگاتے تھے، ہمیں یہاں ٹیئر گیسنگ کرتے تھے، ہمیں یہاں پہ آ کے تو وہ خاردار تاروں سے گزر کے جانا پڑتا تھا. ایک تو یہ ہے کہ اوپن ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھ لیں 11 پارٹیاں مل کے وہاں پہ اکٹھی کر رہی ہیں، اور ابھی تک کتنے بندے اکٹھے ہوئے آپ اپنا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. آدھا گراؤنڈ انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا اور آدھے گراؤنڈ پہ کرسیاں لگی ہیں. اب جو اگلی بات ہے اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اگر جلسے کرنے ہو عمران خان پاکستان کے کسی شہر میں، یہ وہ واحد ایم این اے ہیں جو 4 صوبوں سے 5 حلقوں سے جیتے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم نے کوئی گیدرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے، جتنی وہ بات آپ کی درست ہے، آج 3 دن پہلے کیا وہ بات آپ کی صحیح ہے عباسی صاحب، لیکن obviously یہ جو کنٹینرز والا موقف ہے آپ اپوزیشن کی جماعتوں سے سنیں گے تو وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جو راستے جو ہے بلاک کیے گئے. پھر دوسرا obviously یہ چیز سامنے آئی کہ بھئی آج ان کا جلسہ ہے تو آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا ہے، تو کہیں تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود چاہ رہی ہے رسپونڈ کرنا. اگر آپ امپورٹنس نہیں دیتے، آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اتنا رسپانس بھی حکومت کی طرف سے کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ obviously لوگ سوال اٹھا رہے ہیں نا. دیکھیں سعدیہ، پولیٹیکل بیانیہ ہوتا ہے. اگر اپوزیشن کوئی پولیٹیکل شو کرے گی اور ٹی وی اس پہ سپیس لیں گے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ گورنمنٹ کا بیانیہ بھی نظر آئے اور ایک بیلنس ہو، بیکاز سیاست ہے، اس میں ہم بالکل کسی کو ویکیوم نہیں چھوڑ سکتے. بیکاز ہمارا جو سپورٹر ہے، جو ہمارا جو بارڈر لائن سپورٹر ہے، اس کو ہمارا میسج جانا ضروری ہے، اور وہ اسی لیے مقابلہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان میں ایجیٹیشنل پالیٹکس عمران خان سے بڑا نہ کوئی جلسے کر سکتا ہے، نہ کوئی 126 دن کا دھرنا کر سکتا ہے. اور نواز شریف صاحب کے پاناما میں پکڑے جانے، سزا یافتہ ہونے کے باوجود ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے بھی یہ بات درست ہے کہ جلسے کرنے سے حکومتیں نہیں جاتی. ابھی قاضی صاحب نے 1986 کے جلسے کا ذکر کیا تھا، بہت بڑا جلسہ، مثالیں دیتے ہیں لوگ، آج بھی بات کرتے ہیں. پھر 2011 کا عمران خان کا جلسہ بہت بڑا جلسہ، غیر معمولی جلسہ تھا. 126 دن آپ نے دھرنا دے دیا، آپ لوگ بھی حکومت نہیں گرا سکے.